نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم۔ مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کیسے ہیں؟ مزاج گرامی بخیر ہیں؟ سوال عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو وضو خانہ میں نے آپ کو تصویر بھیجی ہے، اس میں کمپنی وغیرہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس پر وضو کرنا، اس پر بیٹھنا، اس پر پاؤں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح ہمارے باتھ رومز وغیرہ میں بہت ساری ایسی اشیاء ہوتی ہیں، ایسی سینیٹریز وغیرہ ہوتی ہیں کہ جن کو استعمال میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ کہیں ادب کے خلاف تو نہیں؟ کیونکہ اس میں تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے بچنا بہت مشکل امر ہے۔ عوام و خواص سبھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹائلز پر بھی پیچھے کی سائڈ پر کمپنی کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح WC، بیسن، کموڈ وغیرہ پر بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہم گھروں میں بیڈ پر گدے یا فوم یا میٹرس وغیرہ جو یوز کرتے ہیں، اس میں بھی کمپنی کے نام جگہ جگہ لکھے ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حاجی صاحب قبلہ، آپ کا مزاج ہمایوں کیسا ہے؟ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس میں کچھ تفصیل ہے جو پیش خدمت ہے۔ یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک تو ہے قرآن مجید فرقان حمید اور کلمات مقدسہ، جیسے اسم جلالت اللہ، اسم رسالت محمد وغیرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استعمال، اور ایک ہے قرآن مجید فرقان حمید اور کلمات مقدسہ کے علاوہ دیگر کلمات، مثلا کمپنیوں کے نام وغیرہ۔ تو پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید اور کلمات مقدسہ کے استعمال کا حکم سمجھیں کہ واش بیسن، ٹائلز، بچھونا، دسترخوان، بیڈ شیٹس، میٹرس وغیرہ پہ قرآن مجید اور کلمات مقدسہ کا تحریر کرنا بلا ضرورت، اور پھر بلا ضرورت ان چیزوں کا استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ شرعاً یہ واجب التکریم و تعظیم ہے، اور ان کا ایسا استعمال اس وجوبی تکریم و تعظیم کے منافی ہے، لہذا ناجائز ہے۔ اب آ جائیں قرآن مجید فرقان حمید اور کلمات مقدسہ کے علاوہ دیگر کلمات کی طرف، کمپنیوں کے نام وغیرہ۔ تو اس کے حوالے سے البحر الرائق میں علامہ ابن نجیم مصری حنفی علیہ رحمہ نے دو قول ذکر فرمائے ہیں، جہاں آپ نے بچھونے اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر کچھ تحریر ہو کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ وہاں آپ نے یہ فرمایا، البحر الرائق میں دو قول ذکر فرمائے کہ اگر کلام ناس، عام لوگوں کی بول چال، یعنی کلام الہی اور کلمات مقدسہ کے علاوہ دیگر کلمات، ان کا حکم کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں دو قول ذکر فرمائے۔ پہلا قول یہ ذکر فرمایا کہ وَيَنبَغِي أَلَّا يُكْرَهَ كَلَامُ النَّاسِ مُطْلَقًا، کہ اور لوگوں کا کلام تو مطلقاً مکروہ نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ذکر فرمایا کہ کلام ناس بھی کلام اللہ کی طرح ان چیزوں پر لکھنا اور پھر ان چیزوں کو استعمال کرنا مکروہ ہے، یہاں تک کہ حروف مفردہ کا استعمال کرنا بھی مکروہ ہے۔ حروف مفردہ یعنی الگ الگ حرف کو لکھنا، یعنی پورا جملہ یا پورا لفظ نہیں، بلکہ صرف الگ الگ اگر ایک حرف جیسے ABC وغیرہ یہ بھی لکھا ہو تو بھی مکروہ ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ یہ دو قول ذکر فرما کر پہلے قول کے بارے میں علامہ ابن نجیم مصری حنفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لیکن الاول احسن و اوسع، لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ عمدہ اور زیادہ وسعت و گنجائش والا ہے۔ تو اب اگر یہ کمپنیوں کے نام وغیرہ کو دیکھیں، پہلے قول کے مطابق تو بلا کراہت ان کا استعمال جائز ہے ان چیزوں پر، اور پھر ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اور اگر دوسرا قول لیا جائے تو دوسرے قول میں بھی، کراہت والے میں بھی، دو باتیں غور طلب ہیں۔ اولاً تو یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ یہاں کراہت کون سی ہے، کراہت تحریمیہ یا تنزیہیہ۔ تو بعض علماء نے دوسرے قول کو احوط اور اقرب الی الادب لکھا ہے۔
اس سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں کراہت تنزیہیہ مراد ہے، کیونکہ جب اس قسم کے کلمات لکھے جاتے ہیں تو وہاں پر کراہت تنزیہہ مراد ہوتی ہے، جیسا کہ فتاوی شامی میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ جہاں علامہ شامی نے کسی مسئلے کی کراہت کو بیان کرتے ہوئے جب اس کی علت ترک ادب قرار دی گئی ہے تو وہاں پر علامہ شامی نے اس سے یہ بات اخذ فرمائی کہ یہاں کراہت تنزیہ ہے، آپ نے اس کی علت کراہت ترک ادب یا سوء ادب کو بنیاد بنایا اس کراہت کے تنزیہیہ ہونے کی۔ تو خیر یہ قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے، لیکن کثیر مواقع پر کتب فقیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ترک ادب یا سوء ادب وغیرہ کے الفاظ کہیں بیان کیے جاتے ہیں تعلیل کرتے ہوئے کراہت کی علت بیان کرتے ہوئے، تو وہاں کراہت تنزیہیہ مراد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں جہاں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے تو وہاں انہوں نے بھی صرف منع ہے کہ لفظ استعمال فرمائے ہیں، حرام، ناجائز یا مکروہ تحریمی جیسے الفاظ استعمال نہیں فرمائے، بلکہ صرف منع ہے کہنے پر اکتفا فرمایا۔ تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کراہت تنزیہیہ مراد ہے۔ ثانیاً اگر کراہت تحریمیہ بھی مراد ہوتی تو بھی ہمارے زمانے میں اب اس میں ابتلاء عام ہو چکا ہے، عموم بلوہ متحقق ہو چکا ہے، تو اب اسے مکروہ تحریمی یا ناجائز قرار دینے میں حرج عظیم ہے، اور الحرج مدفوع بالنص، لہذا اب اسے مکروہ تحریمی قرار دینا بہرحال محل نظر ہے۔ تو خیر بچنا بہتر ہے، کوئی اگر بچتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بچتا تو اس شخص کو فسق و فجور یا ناجائز و حرام کا مرتکب قرار دینا یا گناہگار ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالصواب۔